السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب نواقض الوضو، یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس باب کی دو احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت رجلا مزاحا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کنت رجلا مزاحا، میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا۔ مزاح اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مزہ یمزی یا اسی طرح سے حمزہ یمزی آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مزی کا نکلنا، مزی کا آنا، مزہ یمزی مزی کا آنا، اور اسی سے اس میں مبالغہ ہے مزہ، معنی ہوگا کثیر المزی، یعنی بہت زیادہ مزی آنے والا مرد، یعنی جس کو بہت زیادہ مزی آتی ہو اس کو کہیں گے مزہ۔ اور مزی کہتے ہیں ماء ابیض، ایک سفید پانی ہوتا ہے جو بیوی سے ہنسی کھیل کرتے وقت یا جماع کا تذکرہ کرتے وقت مرد کی شرمگاہ سے چیب دار سفید پانی نکلتا ہے بغیر کسی اچھال کے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے مزی آتی تھی، عام طور سے بیماری وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے، اور بغیر کسی احساس کے یہ نکل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ شکایت ہوئی تو انہوں نے اس کا حکم جاننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروایا، اور اسی کا تذکرہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کنت رجلا مزاحا، کہ میں ایک بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا۔ فامرت المقداد، میں نے مقداد کو حکم دیا۔ مقداد بن عمرو بن ثعلبہ البہرانی الکندی یہ نام ہے ان کا، اور ابو الاسود یا ابو عمرو ان کی کنیت، اور یہ مقداد بن اسود سے مشہور ہے۔ مقداد بن اسود سے یہ مشہور ہیں، حالانکہ ان کے والد کا نام ثعلبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسود بن عبد یغوث الزہری کی جانب منسوب ہے، کیونکہ اسود بن عبد یغوث نے ان کو متولہ بنا لیا تھا زمانے جاہلیت میں، اور اس اعتبار سے لوگ انہیں مقداد بن اسود کہا کرتے تھے، اور اسی سے یہ مشہور رہے۔ فضلائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں یہ چھٹے صحابی ہیں۔ حبشہ اور مدینہ
دونوں کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، تمام غزوات میں شریک رہے، اور جنگ بدر میں یہ گھڑ سواروں میں سے تھے۔ مصر کی فتح میں بھی حاضر رہے ہیں۔ 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا جوف میں، جو کہ مدینہ سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں سے مدینہ ان کو لایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، میں نے مقداد کو حکم دیا، یعنی مقداد بن الاسود جو ثعلبہ البحرانی کے بیٹے، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے حکم دیا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اس کے تعلق سے پوچھے۔ فسألہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ فقال فیہ الوضوء، تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ واللفظ للبخاری، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، یعنی مزید اگر کسی کو آتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو وضو کرنا ہوگا اور اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آئی بات میں باب نواقض وضو چل رہا ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اس بات کو ذکر کرنے کے لیے کہ مزید نواقض وضو میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس سوال سے متعلق 3 طرح سے احادیث مروی ہیں۔ بعض احادیث میں یہی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور اسی طرح سے بعض روایات میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا، اور اسی طرح سے بعض میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد کو، یا اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پوچھنے کا حکم دیا یا پوچھنے کے لیے کہا، مسئلے کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، تو یہ اصل میں چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو یہ شرم اور عار کی بات محسوس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت اپنے سسر کے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے اچھا برتاؤ ان کا تھا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو شرم اور عار شمار ہوتی ہیں، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سسر سالے یا اسی طرح کے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے نہ کی جائیں، گویا کہ یہ ایک طرح کی بات اس سے اشارہ ملتا ہے۔ دوسری بات، یہاں یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ 3 طرح کی روایات ہیں اس تعلق سے، تو اس کے مختلف جواب لوگوں نے، علماء نے، محدثین نے دیے ہیں، اور وہ یہ کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور انہوں نے اس مسئلے کو پوچھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس میں
کچھ تاخیر کر گئے، وہ پوچھ نہیں سکے بر وقت، اور تاخیر ہوئی جب ان سے پوچھنے میں، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور پھر انہوں نے بھی اس مسئلے کو پوچھا۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ دونوں کو حکم دیا، تو اس میں کوئی قباحت یا کسی بھی طرح کی کوئی تعارض والی بات نہیں، دونوں کو حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پوچھ لیں، اگر یہ نہ پوچھ سکے تو یہ پوچھ لیں، مسئلے کی وضاحت طلب کر لیں۔ اور رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت ہے اس سوال کی، بعض روایات میں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اصل میں یہ نسبت مجازی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی اصل سوال کرنے والے تو یہی دو لوگ تھے، لیکن مجازی طور پر اس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی، اور وہ اس لیے کیونکہ اصل معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو یہ کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حالانکہ سوال تو حضرت علی نے کیا ہے، لیکن واسطے سے سوال کیا، اور وہ ان دو لوگوں کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ اور یا یہ بھی اس میں بات کہی گئی ہے علماء اور محدثین نے کہ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اسی طرح سے حضرت عمار کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسئلے کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ بھی جلدی اس مسئلے کو نہیں پوچھ سکے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ صاحب معاملہ ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی تاخیر کی جائے، کیونکہ نماز جو 5 وقت روزانہ پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے طہارت وغیرہ، تو یہ مسئلہ بڑا اہم تھا، اور ادھر تاخیر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اس کو سوال کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بھی علماء نے بات کہی ہے کہ جب ان لوگوں کی طرف سے تاخیر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود سوال کر لیا، اور ان لوگوں نے بھی سوال کر لیا، تو اس طرح سے یہ 3 روایتیں ہو گئیں، اور 3 طرح سے احادیث یہ آئی باسل۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، حضرت عمار کا بھی ذکر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، تو وہ اسی بنیاد پر راویوں نے یہاں ذکر کیا ہے باسل میں۔ اب یہاں ایک یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو مزی آتی ہے تو مزی ناقض وضو میں سے ہے۔ روایات جو اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ بعض میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو مزی آئے تو وہ اپنے ذکر کو یعنی اپنی شرمگاہ کو دھلے، اور اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد کیا ہے وضو کر لے۔ تو دھلنے کا حکم دیا، یعنی جس جگہ مزی لگی ہے، نکل کے چپچپاہٹ جہاں پیدا ہوئی ہے، اس جگہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مزی ناپاک ہے۔ دھلنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے، اور ذکر یعنی شرمگاہ کو جس جگہ لگی ہے اس جگہ کا دھلنا، یہ تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے اس تعلق سے کہ اگر مزی شرمگاہ پر لگتی ہے تو اس کا دھلنا لازمی اور ضروری ہے، بغیر دھلے اس کے کام نہیں بنے گا۔ بات میں تو اس پر تقریباً علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ جو کپڑا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کپڑے پر بھی آنکھیں لگ گئی، اب وہ کپڑے پر اگر مزی لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے دھلنا ہے یا
صرف چھینٹا مار لینا کافی ہوگا، اس مسئلے کو لے کر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ، امام مالک اور اسی طرح سے امام شافعی اور بعض دوسرے اور لوگوں کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ کپڑا دھلا جائے گا، لیکن ابو داؤد کی ایک روایت اس تعلق سے، ایک روایت میں دھلنے کے بجائے چھینٹا مار لینے کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے امام احمد بن حنبل کا موقف اس سلسلے میں اور ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر کپڑے پر مزی لگی ہے تو اس کو پانی وغیرہ سے چھینٹا مار لینا کافی ہوگا، پانی سے چھینٹا مار لینا کافی ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ مزی سے متعلق بات ہوئی کہ وہ ناپاک ہے اور جسم کے جس حصے پر مزی لگی ہے اس کا دھلنا لازمی اور ضروری ہے۔ کپڑے پر اگر لگی ہے تو ایسی صورت میں چھینٹا مارنا بھی کافی ہوگا۔ پورا جسم دھلنا، جسے غسل کہا جاتا ہے، یہ مزی سے لازم نہیں آتا ہے اور اس سے محض وضو ٹوٹے گا، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مزی جو ہے یہ نواقض وضو میں سے ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی کو مزی آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اور اس لیے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی مؤلف رحمہ اللہ نے، چنانچہ کہتے ہیں وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجه احمد وضعفه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ لیا۔ قبل یقبل تقبیل باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بوسہ لینا۔ قبل بعض نسائہ، آپ نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لیا۔ ثم خرج الى الصلاۃ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وضعفہ البخاری، اور امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یاد رہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تضعیف یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس سے مراد وہی تضعیف ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس روایت سے متعلق کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ حبیب ابن ثابت کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو غالباً اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ حبیب بن ثابت کا سماع عروہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن تقبیل نساء تقبیل والی جو روایت ہے، اس روایت سے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ اس میں امام بخاری ہیں، اور بھی اسی طرح کے اور بھی بہت سارے دوسرے جو قدیم علماء ہیں وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ البتہ متاخرین میں سے بہت سارے علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ان میں علامہ البانی ہیں یا اسی طرح سے ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، تو وہ تمام کے تمام علماء اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور جو اس روایت میں علتیں ہیں کہ اس میں عروہ المزنی یا اسی طرح سے حبیب بن ابی ثابت کا جو سماع ہے عروہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا انہوں نے تحقیق کے ساتھ جواب دیا ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے متعلق جو دیگر مفصل شرح ہیں وہاں مل سکتی ہے، وہاں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے
بہرحال متاخرین کے جو دلائل ہیں ان کی بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اسی بنیاد پر علامہ صفی الرحمان مبارکپوری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس روایت کو بھی کہا کہ اس کی جو کمزوری یعنی اس میں جو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رہے اس روایت سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، بعض اسے صحیح کہتے ہیں اور بعض اسے ضعیف کہتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آئی بات میں اس روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یاد رہے اس مسئلے سے متعلق علماء کے درمیان میں 3 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، اور یہ روایت اسی طرح سے اور بھی کئی روایات اس بات کی دلیل ہے کہ وضو عورت کے چھونے سے نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا ہاتھ حضرت عائشہ سے ٹچ ہو جایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کے چھونے سے، اور ظاہر سی بات ہے یہ روایات اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے اس میں تفصیل کی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ شہوت سے اگر چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر شہوت سے نہیں چھوتا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کی تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت ان علماء نے بیان فرمائی ہے، اس میں ہے او لامستم النساء، یعنی اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہے، اور لامستم النساء میں جو ہے چھونا مراد لیا ہے انہوں نے، اور اس سے یہ بات کہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس دلیل سے بہرحال علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ لامستم النساء سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہاں لمس سے مراد جماع ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا معاملہ ہے تو وہاں چھونے سے مراد جماع ہے۔ آئی بات میں تو ظاہر سی بات ہے جماع سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تو بلکہ غسل لازم آتا ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے وہ اس بنیاد پر کہ بیوی کو چھونا یہ وضو نہیں توڑتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 2 احادیث آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔